نواز شریف، عمران خان، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا؟ بقول عمران خان ان کی حکومت میں جنرل باجوہ بادشاہ بنا ہوا تھا. بقول عمران خان ان کی حکومت میں سارے فیصلے باجوہ کر رہا تھا. بقول عمران خان ان کی حکومت میں ساری پالیسیاں بھی باجوہ اور فوج بنا رہے تھے. بقول عمران خان قانون سازی میں بھی فوج کے ذریعے یعنی ایجنسیوں کے ذریعے قانون سازوں کو فون کروا کر ووٹ ڈلوائے جا رہے تھے. بقول عمران خان ان کی وزارت عظمیٰ میں وہ ایک طرح سے کٹ پتلی تھے اور سارے فیصلے فوج خود کر رہی تھی. بقول عمران خان انہوں نے باجوہ کو دوبارہ ایکسٹینشن کی پیشکش بھی کی تھی، مگر اس دوسری ایکسٹینشن پر نواز شریف رضامند نہیں ہوئے. یہ آج خبر دیکھنے کو ملی. تو ایسے میں پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے صاحب کہ جب حکومت بھی باجوہ کی، تمام حکم بھی اس کا، تمام پالیسیاں بھی اس کی، وزیر اعظم کٹ پتلی بیٹھ کی طرح ایک طرف کونے پر بیٹھا ہوا ہے. خود عمران خان نے کہا تھا کہ میں ایک طرف بیٹھا ہوں، مجھے میری حکومت ختم نہ کریں کیونکہ میں خطرناک ہو جاؤں گا. عمران خان کے حامی صبح سے لے کے شام تک باجوہ کے دفاع میں مصروف تھے. عمران خان ان کے وزیر ٹی وی پر فوجی سربراہ کو باپ تک قرار دینے پر مطمئن تھے. عمران خان کے تجزیہ کار پیغمبر کی بشارتوں والے خواب کے ذریعے باجوہ کی روحانی عظمتوں کے مدح سرا تھے. عمران خان کے مولوی اپنے ٹی وی پر براہ راست نشریات میں رو رو کر جنرل باجوہ کے اقبال کی بلندی کے لیے دعا کر رہے تھے. تو پھر باجوہ کو ضرورت کیا تھی یہ حکومت توڑنے یا اس حکومت کے خلاف سازش کرنے کی، اور حکومت کے حوالے ان کے حوالے کرنے کی جنہوں نے جلسوں میں نام لے کر باجوہ کو مجرم قرار دیا اور دوسری ایکسٹینشن سے انکار تک کر دیا. گڑبڑ کہیں نہ کہیں تو ہے نا، اور اگر ہے تو کہاں ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا نہیں کبھی؟ یعنی ایک حکومت جس کے مالک جنرل باجوہ خود، اس کو کیوں توڑا اور عمران خان کو کیوں نکالا؟ یہ سوال اگر آپ کے ذہن میں اب تک نہیں آیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ بانسری کی لے پر ناچتے گاتے آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ آپ کو اس ویلاگ سے بھی کچھ نہیں ملے گا. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ملک نہیں ہے، دکان ہے، اور پچھلے 70 سال سے دکان ہی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اس دکان میں کرسی سے عمران خان کو نکالے جانے کی بات ہو، تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھتے ہیں کہ اس دکان سے نواز شریف کو کیوں نکالا. اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی تخلیق کے بعد سے جناح صاحب کی ایمبولنس کا پیٹرول ختم ہونے سے لے کر لیاقت علی خان کو گولی لگنے تک اور پاکستان زندہ باد کے نعرے سے لے کر ملک کا پہلا دستور ٹوٹنے تک، پھر کئی دہائیوں تک اس دکان سے فارغ کیے جانے والے سولین رہنماؤں کی کہانی نواز شریف حکومت سے نکالے جانے کی کہانی سے 19-20 کے فرق سے یہ ہے، ایک جیسی ہے. عمران خان کا لیکن معاملہ مختلف ہے. وہ دیکھتے ہیں کیسے. اس دکان میں سب سے زیادہ دھندا ہے فوج کا، اور کاروبار تب بڑھتا ہے جب امن ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ امن ہوگا تو فوج کا کاروبار کیسے چلے گا؟ لوگ تو فوج کی ضرورت پر سوال اٹھانا شروع کر دیں گے. اس کا حل ہے کہ عدم استحکام اور انتشار بھی ہوگا، لیکن وہ ایک کنٹرولڈ حالت میں ہوگا. یعنی انتشار کو بے قابو نہیں ہونے دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انتشار بے قابو ہوتا ہے اور یہ دکان ہی بند ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان، کاروباری نقصان فوج کا ہوتا ہے. اس کے لیے بہترین ہتھیار ہے خوف. یعنی عدم استحکام بھی، انتشار بھی، لیکن انتشار حد سے باہر بھی نہیں. بھارت کا خطرہ، اسلام کو خطرہ، دین کو خطرہ، وطن چھن جانے کا خطرہ، عراق اور شام بن جانے کا خطرہ، فلاں کا خطرہ، فلاں سے خطرہ. اس خوف کا کمال اور کمال کا کاروبار دیکھیے. پہلے کہنے لگے غیر ملکی قوتوں سے ملک کو خطرہ ہے، اس لیے بھوکے رہیں تاکہ ایٹم بم بن جائے اور ملک بچ جائے. پھر کہنے لگے کہ غیر ملکی قوتوں سے ایٹم بم کو خطرہ ہے، اس لیے بھوکے رہیں تاکہ ایٹم بم بن جائے. اس کنٹرولڈ عدم استحکام کے فوجی کھیل میں سیاستدان، جج، صحافی سبھی عسکریوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. یعنی خود ہی ایک دوسرے کو تباہ کرنے میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے رہے ہیں. خیر، نواز شریف کے نکالے جانے کی کہانی شروع ہوتی ہے ڈان لیکس معاملے سے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ایک یوم آزادی کے خطاب میں بلوچستان اور گلگت کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ علیحدگی پسندوں کی مدد کریں گے. تو ایسے میں پاکستانی حکومت نے، یعنی تب کی پاکستانی حکومت نے دنیا بھر میں اپنے سفیر دوڑائے. ان کو کام یہ دیا گیا کہ وہ کشمیر کا معاملہ اٹھائیں تاکہ بھارت پر وہاں دباؤ پڑے. یاد رکھیے کہ اس وقت کشمیر کو بھارت نے ضم نہیں کیا تھا. یہ تمغہ عمران خان اور جنرل باجوہ نے اپنے حصے میں ڈالا بعد میں. خیر، ان سفیروں نے واپس آ کر بتایا کہ دنیا میں کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے.
کیونکہ سب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پہلے پاکستان عسکریت پسندی کے خلاف کارروائی کرے اور اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے. یہ بات پاکستان میں نیشنل سیکورٹی اجلاس میں پیش کی گئی، جس میں سولین حکومت نے اصرار کیا کہ جناب کاروبار کرنا ہے اور دکان چلتے رکھنی ہے تو اب یہ دھندا بند کرنا پڑے گا. کہتے ہیں اس اجلاس میں جب خفیہ ادارے کے سربراہ نے کہا کہ آپ آپریشن کریں، پکڑیں ان کو، آپ کو کس نے روکا ہے، تو وہاں موجود نون لیگ کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ ہم پکڑتے ہیں تو آپ چھڑا کر لے جاتے ہیں. اصل میں نواز شریف بالعموم کاروباری اور بالخصوص پنجاب کے کاروباری مفاد کے نمائندہ ہیں. جمہوریت، ووٹ کو عزت دو وغیرہ وغیرہ نعرے سب ان کے سب بیک گراؤنڈ جو نا وہ کاروباری سرگرمیوں اور زیادہ سولین منافع کے گرد گھومتا ہے. اصل میں یعنی لڑائی تھی زیادہ اختیار کی، لڑائی تھی دکان میں زیادہ حصے کی، لڑائی تھی پالیسیوں میں زیادہ سولین گرفت کی، لڑائی تھی کاروبار میں زیادہ منافع کی، یعنی منافع سولینز کے پاس جانے کی. یہ سادہ سی لڑائی تھی. یہ رودات جب اخبار میں چھپ گئی تو اسے ڈان لیکس کہا گیا. یہ لیکس بھی یقیناً خود ہی کرائی گئی ہوں گی تاکہ کسی طرح فوج پر دباؤ بنے اور وہ کچھ پیچھے ہٹے. مگر یہ وہ لمحہ تھا جب جرنیلوں نے طے کیا کہ نواز شریف کو نکالا جانا ہے. نواز شریف نے اس کے بعد کئی غلط سمجھوتے کیے، جس میں اپنے کئی رہنماؤں کو ڈان لیکس کی پاداش میں عہدوں سے فارغ بھی کیا، تاہم بات بنی نہیں. فوجی فیکٹری میں پہلے سے عمران خان نامی پودا، جسے کنٹرولڈ عدم استحکام کے لیے پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا اور دھرنے کی صورت میں آزمایا بھی جا چکا تھا، اسے پاناما لیکس پکڑا کر پھر کھڑا کر دیا گیا. ہمارے ہاں جرنیلوں اور ججوں کا ضمیر ویسے تو 15-20 سال بعد جاگتا ہے، مگر اس بار جنرل صاحب نے وقت سے پہلے ہی تمام الزامات تسلیم کر لیے اور بتایا ہے کہ یہ طے کر لیا گیا تھا کہ نواز شریف کو نکالنا ہے. ثاقب نثار طرز کے جج مل گئے، مختلف محب وطن صحافی بھی مل گئے اور جاوید اقبال جیسے کمزور کردار والے نیب سربراہ کا استعمال کر کے اور زبردست پروپیگنڈا کر کے پوری کہانی تبدیل کر دی گئی اور یوں چلتی دکان سے ایک معاملے کو عدم استحکام کی جانب بڑھا دیا گیا، یہ سوچ کر کہ یہ کنٹرولڈ عدم استحکام ہے. مزے کی بات ہے کہ نواز شریف کی کہانی واحد نہیں ہے. پاکستان بننے سے لے کر نواز شریف تک مجموعی طور پر کہانی یوں ہی رہی ہے. یعنی ملک جہاں تھوڑا سنبھلنا شروع کرتا ہے، جرنیلوں نے وہاں کنٹرولڈ انتشار کے چکر میں کوئی سازش شروع کر دی اور اقتدار پر قبضہ کیا، ملک کا بیڑا غرق کیا. اور جب انتشار کنٹرول سے باہر ہونے لگ گیا تو چونکہ دکان قائم تو رکھنی ہے، تو ایسے میں اقتدار سولین لیڈروں کو تھما دیا کہ آپ سنبھالیے ورنہ یہ ملک گیا. سولین نے حالات کچھ بہتر بنائے اور جو ہی لگا کہ دکان کچھ چلنے لگی ہے، فوجی جرنیلوں نے نئے انتشار کی بنیاد رکھ دی، کنٹرولڈ انتشار کی. 2016 تک پاکستان میں ایک بار پرامن ٹرانسفر آف پاور ہو چکا تھا. دھیرے دھیرے چیزیں بہتری کی طرف چلنے لگی تھی اور اقتصادی شعبے میں بھی بہتری کے علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں. خود فوج کا بجٹ 500 ارب سے 1100 ارب تک پہنچ چکا تھا. لیکن ڈان لیکس معاملے سے سب تبدیل ہو گیا اور ملک میں انتشار کا نیا کھیل شروع ہو گیا. عمران خان کا معاملہ لیکن بالکل مختلف ہے. عمران خان کی شکل میں ایک ہائبرڈ رجیم بنائی گئی تھی، جسے اس دور میں انصافی رہنما ایک پیج قرار دیا کرتے تھے. ایسے ہی نا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ایک پیج ہے. اب آئیے اس سوال کی جانب کہ جب سب کچھ فوجی کے پاس تھا تو پھر اتنی ہبڑ تبڑ میں عمران خان کی حکومت سے جان چھڑوا کر ان کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت تھی، جن کے خلاف 6 سال تک انتہائی گندا اور غلیظ پروپیگنڈا کیا، جعلی کیسز بنائے، 30 سال پرانے کیس کھلوا کر پھر سے ویڈیو زدہ ججوں اور ثاقب نثار جیسے لوگوں کو استعمال کیا، جن کے خلاف ٹی وی پر بدترین مہم چلائی، حکومت ان کے حوالے کیوں کی؟ یہ فوج اچانک نیوٹرل کیوں ہو گئی؟ اور پھر ان لوگوں نے یہ حکومت لی کیوں جب ملک کا حال کچھ اچھا نہیں تھا؟ تو اور پھر کل تک جو ایک پیج پر تھے اور ان نوجوانوں سے 5th جنریشن وار کے نام پر جمہوریت یا دستور کا نام لینے والوں کو گالی پڑوا رہے تھے، انہی کو اٹھانے کیوں لگ گئے؟ عمران خان جسے خود لائے تھے، اس کے گھر پر پولیس کے ہلہ بول پر کوئی سنوائی کیوں نہیں دی؟ وہ صحافی جنہیں فائلیں دکھا کر پروپیگنڈا کا کام سونپا گیا تھا، وہ حیران پریشان نظروں سے آقا آپ خفا ہو گئے. آپ خفا تو نہ ہو، آپ کس بات پر ناراض ہیں؟ اپنی ناراضی ختم کر کے پھر ہمارے ساتھ آن ملنے کی گردان کرتے رہے. مگر GHQ میں کوئی سننے والا نہیں تھا. عمران خان تک پکارتے رہے کہ امر بالمعروف کا ساتھ دیں، یعنی پھر سیاست میں پہلے کی طرح مداخلت کر کے ان کے ساتھ آن ملیں. مگر فوج کی طرف سے مکمل چپ تھی. تو پھر مسئلہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کہاں ہوا؟ یہ ہے اصل سوال.
اور اس کا جواب ہے کہ دکان بند ہو رہی تھی. اقتصادی طور پر پاکستان دیوالیہ پن سے چھو رہا تھا اس حد کو. اس پر امریکہ، یورپی یونین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، حتیٰ کہ چین تک پاکستان سے بات کرنے سے کترا رہے تھے. اور ایسے میں پاکستان کے دیوالیہ ہو جانے کا ہی نہیں، مکمل طور پر تنہا ہو جانے کا بھی خطرہ تھا. دکان بند ہونے کا خطرہ تھا. اس ان کنٹرولڈ انتشار کی قیمت تھی مکمل خانہ جنگی اور ملک کا شیرازہ بکھرنا، اور وہ دکان کے اصل مالک ہونے نہیں دیتے. ورنہ ایک ایسی حکومت جس میں سارے فیصلے وہ خود کر رہے تھے، اس کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت کسے ہوگی، کیوں ہوگی؟ سو دکان بہرحال میں بچانا تھی. اس لیے نہیں کہ انہیں دکان سے کوئی بہت زیادہ محبت ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کا یہ دھندا ہے، اور دھندا ایسے ہی چلے گا.